مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی جناب۔ ماشاء اللہ جی جی شاہد بھائی یہ کرے شروع جی علی بھائی، اللہ کا نام لے کر۔ بسم اللہ۔ شاید بھائی شروع آپ نے کیا کرنا ہے میرے بھائی، یہ تو لائیو سٹریمز دیکھ کے تو میں تو صحابہ کرام کے دور میں پہنچ گیا ہوں الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ مجھے وہ دیکھیں علی بھائی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نا مرد مجاہد بن کے آگے آ رہے ہیں۔ جی جناب، مسند احمد کی جو حدیث ہے مشکات میں بھی موجود ہے، 45 نمبر پہ ہے مشکات المصابیح میں، مسند احمد کے حوالے سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں۔ تو آج یہ یوٹیوب حفظہ اللہ تعالیٰ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور حدیث کی حقانیت دکھا دی ہے کہ صدیوں کے فرقے جن کی کروڑوں پبلک، لاکھوں علماء، ہزاروں مدارس کس طریقے سے زمین بوس ہو رہے ہیں، جیسا کہ وہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے 1000 سال پرانا آتش کدہ بجھ گیا تھا فارس کا، پرشین امپائر کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوت کو آج الحمدللہ کس لیول تک پہنچایا ہے۔ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا سے ڈاکیے ہیں، ان کی امت تک ان کا پیغام پہنچا رہے ہیں الحمدللہ۔ جی جناب شروع کریں اللہ کا نام لے کے۔ جی علی بھائی علی بھائی تو بھائی پوچھ رہے تھے کہ انجیل برناباس جو ہے کیا وہ کسی انسان کے یہ ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں انجیل برناباس جو ہے نا جی، میں نے اس کے بارے میں اپنی ریزرویشن شو کی تھی کہ اس میں کئی ایک ایسی چیزیں ہیں جن سے یعنی ہمیں اشارہ یہی ملتا ہے کہ وہ مطلب کسی مسلمان کی لکھی ہوئی ہے۔ میں وہ چیزیں اوپنلی اس طرح ڈسکس نہیں کرنا چاہتا ورنہ بعض فرقہ واریت کی طرف نکل جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے اوپر میری جو لیٹسٹ ویڈیو ہے تقریباً 1.5-2 سال پہلے، وہ آپ دیکھ لیں، حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام HD ریکارڈنگ کے اندر، اس میں میں نے اسے ڈسکس بھی کیا تھا۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ کرسچنز، وہ کون سے تحقیقی کرسچنز ہیں جو آپ سے اس کے ریفرنس لے رہے ہیں؟ کرسچنز تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو جب وہ مانتے ہی نہیں ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں انہیں وہ حوالہ پیش کرنے کی، ہمیں تو وہ حوالہ پیش کرنا ہے جس کو وہ مانتے ہیں۔ گاسپل آف جان کو، گاسپل آف لیوک کو، مارکس کو، میتھیو کو، اس میں بھی کافی ریفرنسز موجود ہیں، وہ آپ ان کو دیں۔ وہ ان کا واسطہ ان جاہل کرسچن سے پڑھ رہا ہوگا جن کو بیچاروں کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں دلیل وہ ہوتی ہے جو آپ کسی ایسی کتاب سے دیں کہ جس کو اگلے مانتے بھی ہوں۔ مثلا اگر میں نہج البلاغہ سے دلیل نہ پیش کروں اہل تشیع کو تو وہ کیسے میری بات سنیں گے؟ اسی طریقے سے میں اگر سنیوں کو بخاری اور مسلم سے حوالہ نہ پیش کروں تو میری بات کیسے سنیں گے؟ تو ان کو حوالہ وہ پیش کرنا ہے جن کتابوں کو ان کے علماء اون بھی کرتے ہوں۔ تو یہ تھا اس میں۔ اگر آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے وہ اس کمزور حوالے کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ ادروائز اگر وہ اپنے اہل علم کے پاس گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی یہ تو 7ویں صدی عیسوی کے اندر جو ہے وہ جا کے نکلی ہے پوپ کی لائبریری سے، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے ان کو؟ 7ویں صدی ہجری کے اندر، آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے۔ تو وہ تو نہیں وہ مانتے، وہ کہتے ہیں یہ بس مسلمانوں نے یہ ہماری طرف منسوخ کر دی ہے، اس لیے فائدہ نہیں ہے، کمزور دلیل نہیں دینی چاہیے۔ نیکسٹ جی۔ جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ بخاری کی حدیث 2799 کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں بیان کی جاتی ہے کہ بحری بیڑے کے حوالے سے۔ جی میں نے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے نا، مسئلہ نمبر 127B کے اندر۔ دیکھیں اس سے اگر یہ فضیلت اسپیسیفکلی ثابت ہو رہی تھی تو امام بخاری نے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اس حدیث کو نہیں لیا۔
یہ جنرل فضیلت ہے، بائی نیم نہیں ہے. ابھی میں اس طرف نہیں جا رہا کہ جو اس کے اندر شامی راوی اور باقی چیزیں ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ہمارا تو وہ دو نمبری والا معاملہ نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں بخاری اور مسلم کی تمام متصل الاسناد احادیث قطعی الصحت ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس شخص نے اچھی طرح وضو کیا اس کے بعد 2 نفل پڑھے تو اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی، اس پہ جنت واجب ہو جائے گی. اس کا یہ مقصد قطع نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی شخص جو ہے وہ بعد میں جو مرضی کرتا پھر. یہ تصویر کا ایک رخ ہے نا جو یہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ فضیلت ثابت بھی ہو تو یہ تمام بڑے بڑے محدثین جن کو یہ سارے خود مانتے ہیں، مثلا حافظ ابن حجر اسقلانی نے سب سے بہترین شرح لکھی ہے فتح الباری صحیح بخاری کی، جسے اہل حدیث یعنی آپ سمجھ لیں متاخرین میں سب سے بڑا امام مانتے ہیں. انہوں نے تو باقاعدہ حضرت معاویہ والے چیپٹر میں ذکر معاویہ میں جو کمنٹس کیے ہیں وہ ہم نے اپنے کربلا اور ریسرچ پیپر میں بھی ڈالے ہیں. انہوں نے واضح اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت معاویہ کے حق میں سوائے صحابی ہونے کے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. انہوں نے اس موقف کو اون کیا ہے، امام اسحاق کے موقف کو، اسی طریقے سے ابن جوزی کا بھی یہی موقف ہے، اور باقی ائمہ کا، امام نسائی کا، امام حاکم کا، ان لوگوں کا موقف ہے کہ ان کی فضیلت میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اگر یہ بحری بیڑے والے سے وہ والی فضیلت ہوتی تو وہ فضائل تو وہ ہیں جو بائی نیم آئے ہیں، جن لوگوں کے لیے آئے ہوئے ہیں میرے بھائی، وہ عشرہ مبشرہ ہیں، وہ خلفائے راشدین ہیں. تو اگر اس کی آپ فضیلت بنانا بھی چاہتے ہیں تب بھی یہ فضیلت سے وہ کیا کہیں گے جی وہ جنتی ہے. میں تو کہتا ہوں حضرت معاویہ کو تو چھوڑ دیں، میں تو دنیا کے ہر مسلمان کو جنتی مانتا ہوں. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی کی ہوئی غلطیوں کا جواب دینی ہوگا اللہ کی بارگاہ میں. جس نے بھی ایک دفعہ کلمہ پڑھا وہ جنت میں تو جائے گا ہی جائے گا انشاءاللہ. تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی. ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ میں مغرب کا ٹائم گزر جاتا ہے تو گھر پہنچتا ہوں عشاء کے ٹائم، تو میں نماز کس طرح پڑھا کروں؟ تقریباً 15 منٹ رہتے ہیں عشاء کی اذان ہونے میں. جی ہاں، وہ کہہ رہے تھے مجھے عشاء کی اذان کا انتظار کرنا ضروری ہے. میرے بھائی اذان کا تعلق تو مسجد میں ہونے والی جماعت سے ہے. مسلمان جیسے ہی ٹائم داخل ہو جائے کسی نماز کا وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اب گھروں میں عورتیں بھی بیچاری انتظار کرتی رہتی ہیں اذان کا. اذان کا تعلق مسجد میں ہونے والی جماعت کے ساتھ ہے. آج کل آلموسٹ 12:20 پہ زہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہماری مساجد میں عموماً 1 بجے زہر کی نماز ہوتی ہے. تو وہ اپنی آسانی کے لیے 1:15 بجے اذان دیتے ہیں. 1:30 والے جو ہیں 1:15 بجے دیتے ہیں. لیکن نماز ظہر لیٹ سے لیٹ بھی سب کانٹیننٹ میں 12:25 کے اندر اندر شروع ہو جاتی ہے. تو 12:25 کے بعد آپ آج کل پڑھ سکتے ہیں زہر کی نماز، اس کے لیے اذان ہونا بھی ضروری نہیں. اسی طریقے سے اگر عشاء کی اذان نہیں ہوئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. مغرب کی اذانیں تو پہلے سے ہو چکی ہوئی ہیں نا، تو آپ گھر پہنچتے ہی کوشش کریں عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے ہی مغرب پڑھ لیں. اور اگر آپ نہیں پڑھ سکے تو آپ عشاء کے 4 فرض پڑھنے سے پہلے 3 فرض مغرب کے پڑھ لیں تاکہ آپ کی ترتیب بھی قائم رہے. اور یہی تو چیز تھی جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم جیسے لوگوں کے لیے آسانی رکھی تھی. جو صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں 1628 سے لے کر 1637 تک. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے مدینہ شریف میں یعنی بغیر سفر کے ہمیں ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھی کروائیں، اس کے بعد مغرب اور عشاء کی. تو تابعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے 2 جملے بولے. نمبر 1 امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے، اور نمبر 2 کوئی تنگی باقی نہ رہے. تو یہ وہ آسانی تھی اور تنگی دور کرنے والی چیز تھی جو علماء نے ہم سے چھین لی. لیکن اللہ کے شکر ہے ہم نے اب امت کو بتائی ہے. امت گلٹ کا شکار تھی، اس کی وجہ سے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئی تھی. ہم نے بتایا کہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی سچویشن ہے، اور یہ تو کہہ رہے ہیں وہ 40 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، تو یہ تو یعنی سفر کر کے آ رہے ہیں، ان کے لیے تو ویسے ہی اس میں کوئی قرات والا معاملہ نہیں ہے. نماز کو جمع کرے، کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. نیکسٹ. جی علی بھائی، ایک بھائی سود کے مسئلے میں پوچھ رہے تھے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا تو جو ہے موقف وہ ہو رہا ہے اور آپ کا موقف ہو رہا ہے سود کے معاملے میں. کچھ چیز وہ آپ کی انسٹالمنٹ پہ میں سمجھ لوں. پہلے تو میں آپ تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا، شاید بھائی، بلال بھائی، آپ سے بھی، آپ کی ایجوکیشن کے لیے بھی، جب بھی کوئی شخص یہ بات کرے نا کہ فلاں کا یہ موقف ہے، فلاں کا یہ موقف ہے، تو مجھے بتائیں. ہم تو بڑے سے بڑے امام کے موقف کو بھی بغیر دلیل کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی وہ ویڈیوز میں نے سنی ہیں، انہوں نے کوئی اس میں حدیث پیش کی ہے، کوئی آیت پیش کی ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے موقف اڈاپٹ کی ہے. بات تو یہ ہے نا.
خالی موقف تو میں بھی 1000 آپ کو گن کے بتا دوں گا تو میں آپ 1000 بندوں کے جواب دیتا رہوں گا. جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے آپ اس سے کہیں گے اس کو چھوڑیں کسی کا موقف کیا ہے, آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے قرآن و سنت میں وہ آپ نے خود پڑھ کے دیکھی وہ ویسے تھی کہ نہیں, پھر آگے چلیں گے. تو 90% سوالات یہی آپ کے ختم ہو جائیں گے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو بات کی وہ ان کا اپنا موقف ہے نا, ہم جو کچھ بتا رہے ہیں نا وہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہے. مروجہ جو سود تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ تھا پیسے کے بدلے پیسہ, رقم کے بدلے رقم, غریبوں کا استحصال کیا جاتا تھا. اب یہ جو کموڈٹی کے اگینسٹ سود والا معاملہ ہے وہ سود اس لیے نہیں ہے کہ وہ کاروبار کی ایک شکل ہے جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی رائج تھی, سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک وہ رائج رہی ہے. اس میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اسلامک بینکاری کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے انگلش میں, اردو میں اس کا ترجمہ ہوا ہے, وہ آپ پڑھ لیں, اس کا PDF بھی آپ کو مل جائے گا. انہوں نے وہ سارے ریفرنسز دیے ہیں کہ کون کون سا طریقے پہ تجارت ہوتی تھی سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے تک جو شروع سے چلتی آ رہی تھی. اب جو سود کے اوپر یہ بات کرتے ہیں نا کموڈٹی کے اگینسٹ, اس میں یہ ایک دلیل لیتے ہیں جو جامعہ ترمذی میں ہے. افسوس کے ساتھ جو لوگ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اس کے آگے امام ترمذی کا فارم بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک تجارت یا سودے میں 2 قیمتیں کسی چیز کی مقرر کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. یہ ہے اصل بات جس کی بنیاد کے اوپر لوگ قسطوں کے کاروبار کو کموڈٹی کے اگینسٹ جو ادھار پہ چیز دی جاتی ہے اس کی زیادہ قیمت لینے کو حرام کہتے ہیں. جو لوگ قسطوں کے کاروبار کو کموڈٹی انوالو ہونے کے کاروبار کو حرام کہتے ہیں ان کی دلیل وہ نہیں ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب دے رہے ہیں. ان کی دلیل یہ ہے کہ 2 قیمتیں مقرر نہیں ہونی چاہیے. وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ اگر کوئی صرف قسطوں کا کاروبار کرے اور نقد نہ کرے تو اس نے تو قیمت ہی ایک رکھی ہوئی ہے نا, اور یہ کہے کہ نقد لو تب بھی 1 لاکھ کی دوں گا, ادھار پہ لو تب بھی 1 لاکھ کی دوں گا, تو وہ کہتے ہیں بالکل جائز ہے. باقی یہ جو انہوں نے اعتراض کیا نا جی مارکیٹ میں اتنے کی مل رہی تھی فلاں مل رہی تھی, مارکیٹ کا کوئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں پابند کیا کہ ہم نے کتنا پروفٹ لینا ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں, I-10 مرکز سے قریب ہے اسلام آباد کی منڈی, آلموسٹ واکنگ ڈسٹنس پہ. میں چونکہ 10 سال تک وہاں رہا بھی ہوں. اب I-10 مرکز میں دکانوں کے کرائے بھی سستے ہیں. 20,000 روپے کی جو آپ کو دکان ملتی ہے سبزی کی چھوٹی سی, ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں ایک چھابڑی لگانے کی جگہ جتنی دکان, اور وہ شخص سبزی جو ہے وہ منڈی سے خرید کے وہاں پر بیچتا ہے. اگر منڈی سے اسے 40 روپے کلو آلو ملے ہیں یہاں کہ وہ 50 یا 60 کے بیچ لے گا, کیونکہ اسے کرائے کچھ نہیں پڑنا, مشکل 1 کلومیٹر بنتا ہے. لیکن اسی منڈی سے F11 والا بھی آلو اٹھاتا ہے جس کو کرائے 1,000 روپے سیدھا سیدھا پڑ جانا ہے, اور پھر F11 میں وہ دکان جو I-10 میں 20,000 کی ہے وہاں پہ 40,000 روپے مہینہ ہے. تو اب کتنا ظلم ہے کہ آپ یہ کہیں کہ وہ بھی جو ہے وہ 50 روپے کلو بیچے. نہیں, اس لیے اسلام نے کوئی شرح مقرر نہیں کی ہے, صرف ایک چیز مقرر کی ہے کہ بلیک مارکیٹنگ نہ ہو. اگر کوئی اپنی مرضی قیمت رکھے گا لوگ لینا چھوڑ دیں گے خود ہی, اگر وہ زیادہ رکھے گا تو اس چیز کے اوپر چیک یہ ہوگا. اب آپ آ جائیں اس کی طرف, تو قرآن میں جو یہ آیت ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ کاروبار بھی تو سود کی طرح ہے, تو اس پہ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ کاروبار کو بڑھاتا ہے, سود کو گھٹاتا ہے, سود کو حرام قرار دیتا ہے. اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے اور ربا کو حرام کیا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سا کاروبار تھا جس کے ساتھ کافر کمپیئر کر رہے تھے سود کو. وہ یہی کاروبار تھا کہ نقد کے اوپر چیز جو ہے وہ 100 روپے کی ہے, ادھار کے اوپر وہی چیز 120 روپے کی ہے. اس کو وہ کمپیئر کرتے تھے. یہ طریقہ کاروبار کا اس زمانے میں بھی رائج تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کموڈٹی کے انوالو ہونے کی وجہ سے یہ معاملات بیچ میں سے ختم ہو جائیں گے, صرف قیمت بڑھانے سے نہیں. اچھا, اب اس کے پیچھے آپ لاجک بھی سمجھیں. پیسے کے بدلے جب آپ پیسہ کسی سے لیتے ہیں نا تو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کسی کو پیسہ دیا, وہ پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے اس کا. اب آپ اسے جب پیسہ ڈیمانڈ کریں گے اس کے عوض, تو پیسہ ایسی چیز نہیں جو فکس اپنی جگہ پہ رہے.
میں آپ کو 1 کروڑ روپیہ دوں اور لاکھ روپیہ مہینہ لوں، یہ حرام ہے. لیکن 1 کروڑ روپے کا مکان آپ کو اپنا دے دوں، لاکھ روپیہ مہینے کا کرایہ لے لوں تو حلال ہے. فرق تو کوئی نہیں ہے سوائے کموڈٹی کے. یہ میں نے آپ کو موٹی مثال دی کہ کموڈٹی کی وجہ سے ایک حلال چیز بن جاتی ہے جو تھوڑی دیر پہلے حرام تھی. کیوں؟ کہ مکان اپنی اصلی جگہ پہ قائم رہے گا. لیکن جب میں آپ کو کروڑ روپیہ دیتا ہوں تو آپ آگے کاروبار کریں گے، آپ ڈوب بھی سکتا ہے آپ کا پیسہ. تو آپ تو اگر پیسہ ڈوب گیا تو آپ کے اوپر تو ظلم ہو جائے گا، آپ کیا کریں گے؟ ہاں یہ ہے کہ آپ پارٹنرشپ کریں کاروبار والی، وہ ایک معاملہ الگ ہے، میں اس کو نہیں ڈسکس کر رہا، میں ادھار کی بات کر رہا ہوں. اس میں بھی پارٹنرشپ اگر کریں گے تو فائدہ تو آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں آپس میں، لیکن نقصان انویسٹر کا ہوگا. جو بندہ کام کر رہا ہے اس کی محنت ضائع ہوگی، اور جس نے پیسہ انویسٹ کیا ہے سلیپنگ پارٹنر نے، اس کا پیسہ ضائع ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ پیسہ بھی آدھا آدھا ڈیوائیڈ ہو، وہ تو پہلے بیچارہ غریب ہے. تو یہاں پہ کموڈٹی انوالو ہونے سے فرق آ گیا. اب آ جائیں جو ادھار پہ چیز آپ لیتے ہیں اس میں کیا ہے لاجیکلی ہوتا ہے. وہ جو چیز آپ نے ہونڈا 70 کی اس وقت قیمت تقریباً 95,000 روپیہ ہے نقد کے اوپر، ادھار پہ ہو سکتا ہے 1,10,000 تک ہو. 1,10,000 کی موٹر بائک آپ 20,000 روپے میں نکلوا لیتے ہیں تو آپ صرف اس کے 20,000 کے مالک ہیں. 90,000 کا مالک تو وہ شخص ہے جس نے آپ کو یہ دی ہے. تو میرے بھائی وہ تو کاروبار کرنے بیٹھا ہوا ہے نا، ثواب کمانے کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوا ادھر کہ آپ کو موٹر بائکیں بانٹتا پھرے. کاروبار کرنے بیٹھا ہے نا. تو اس نے 1,10,000 کی چیز آپ کو صرف 20,000 روپے میں دے دی. تو 90,000 کا مالک وہ تھا، 20,000 کے آپ. تو سر وہ 90,000 کی کموڈٹی کے مالک آپ نہیں ہیں. تو اتنا جو پورشن ہے آپ کی کموڈٹی کا، اس کا کرایہ آپ نے اس کو دینا ہے جب تک کہ آپ سارا ادھار اتار نہ لیں، کیونکہ اس نے ادھار پہ آپ کو چیز دی ہوئی ہے. جو آپ ٹیکسی لے کے آتے ہیں ادھار پہ کرایہ نہیں دیں گے ٹیکسی کا. مفت میں بٹھانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ ٹیکسیاں مارکیٹ میں چلائی ہوئی ہیں. ٹرین میں بھی بیٹھتے ہیں تو کرایہ نہیں دیتے کموڈٹی یوز کرنے کا. یہاں پہ بھی آپ نے کموڈٹی یوز کی ہے، وہ کموڈٹی کہ جس کے آپ صرف 20,000 کے مالک ہیں، 90,000 کا مالک تو وہ تھا بندہ. ٹھیک ہو گیا. تو اب وہ جو 95 کے اوپر 15,000 ہے نا، وہ انہوں نے وہ کرایہ رکھا ہوا ہے جب تک کہ آپ اس کو اتار نہ لیں. اور اگر آپ جلدی اتارتے ہیں اس میں آپ کو انسینٹو بھی دیتے ہیں. اس میں صرف یہ ہے کہ قسط لیٹ ہونے کے اوپر پلنٹی نہیں ہونی چاہیے. باقی میرے قسطوں کے کاروبار والی آپ ویڈیو دیکھ لیں. نیکسٹ. جی نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی. ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف جو باتیں 3 منسوب ہیں، عقیقہ کو بدعت کہتے ہیں، مدینہ کو حرم، تو وہ ریفرنس کہیں مل سکتا ہے ہمیں؟ جی وہ شرح ہم ریفرنس دیں گے تو انہوں نے تو ریفرنس ماننا ہی نہیں ہے، اور ان کو تو پتہ ہی چلے گا. ہم بڑا آسان سا ریفرنس آپ کو دیتے ہیں. شرح صحیح مسلم بریلویوں کے جو بڑے محدث ہیں اس دور کے، کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے، غلام سود سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی، میرے استاد بھی ہیں، جن کے بارے میں نے کئی ایک ویڈیوز میں ذکر بھی کیا ہے کہ وہ دلیر آدمی تھے اور کافی معاملات میں انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا ہے. میری ان سے 2 دفعہ ملاقات بھی ہوئی. مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں وہ شیخ الحدیث تھے، اور انہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی ہے 7 جلدوں کے اوپر. وہ شرح صحیح مسلم کا جو پہلی جلد ہے اس میں انہوں نے تقلید کے اوپر اور اس حوالے سے سارا مقدمہ ڈسکس کیا ہے. اس میں انہوں نے فخریہ طور پہ یہ بتایا ہے کہ یہ وہ مسئلے ہیں جو امام حنیفہ کے قرآن و سنت کے خلاف تھے، جو ہم نے چھوڑ دیے ہیں. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہمیں کوئی یہ تانا نہ دیا کرے کہ ہم جو بریلوی یا دیوبندی یا حنفی جو لوگ ہیں، ہم امام حنیفہ کے اندھے مقلد ہیں. یہ تو اپنے فخر کے طور پہ وہ پیش کر رہے ہیں. تو وہ سارے والے وہاں لکھے ہوئے ہیں، جب وہ آپ دکھائیں گے تو پھر آپ کسی والے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی. باقی جو بڑی کتابیں ان کی فتاوی عالمگیری ہے اور در مختار اور اس کے اوپر حاشیہ رد المختار، اس کے اندر بھی آپ کو چیزیں مل جائیں گی. لیکن وہ دور کی کتابیں ہوں گی آپ کے لیے. ویسے تو بنیادی کتابیں وہی ہیں، لیکن آپ کے لیے آسان یہ ہے، شرح صحیح مسلم غلام سود سعیدی PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں. آپ گوگل میں جائیں گے تو آرکائیو کے اوپر آپ کو مل جائے گا. اس کی پہلی جلد میں انہوں نے یہ سارے مسئلے ڈسکس کیے. نیکسٹ. جی علی بھائی، ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ ہندوستان کے علماء سو پر بھی آپ گرفت کریں.
وہ جس قسم کی گرفت مجھ سے مانگ رہے ہیں نا، وہ والی گرفت، میں تو پہلے کہوں گا کہ انڈیا میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو ان مولویوں کی کارستانیوں کے اوپر بولے. ان مولویوں میں بھی یہ جو مجھے مشورہ دے رہے تھے، اور وہ ان میں سے ایک تو یہ بھی بتا رہے تھے کہ میرے والد صاحب بھی، میرے بھائی بھی جو ہے نا وہ بھی عالم دین ہے، تو سرکار آپ کے والد صاحب اور بھائی کیوں نہیں اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ کراتے؟ آپ کروا دیں ویڈیو ریکارڈ، انشاءاللہ میں اسے انڈورس کر کے نا اپنے چینل سے پروموٹ کر دوں گا. میں بہت دور بیٹھا ہوں، میں اگر یہ بات کروں گا تو مجھے کوئی ثبوت بھی چاہیے ہوں گے، ایسے ثبوت جو میں جوڈیشری میں ثابت بھی کر سکوں. جس قسم کے وہ مفتی عبدالعزیز صاحب کی ویڈیو آئی تھی تو ایک پروف تھا نا ہمارے پاس، تو ہم نے وہ اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کیا. ہمیں سب کچھ پتا ہے میرے بھائی، ان کو چھوڑ دیں. جب ہم نے حافظ ابن کثیر کے حوالے سے بتا دیا تھا، میری ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے، مفتیوں کی لیک ویڈیوز، کہ حافظ ابن کثیر نے 800 سے 700 سال پہلے اپنی تاریخ ابن کثیر، جسے البدایہ والنہایہ کہتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ علماء، فقہا، ججز اور حکومتی جو عہدے داران ہیں، ان کی اکثریت اس فعل کے اندر مبتلا ہے، سوائے جن کو اللہ بچا لے. اور انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو ان بزرگان دین کی، میں اس کی ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، بزرگان دین، ان کی پہنچ سے دور رکھیں. تو یہ تو حافظ ابن کثیر تو دیوبند مدرسہ بننے سے بھی آلموسٹ سمجھ لیں 550 سال پہلے لکھ گئے ہیں. تو اگر 550 سال پہلے یہ حرکتیں ہو رہی تھی تو دیوبند مدرسہ تے شے ہی کوئی نہیں. ہاں جی، نیکسٹ. جی علی بھائی، ایک بھائی پوچھ رہے سوال کہ سفید کپڑوں کو جب ترجیح ہے تو آپ رنگین کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ سفید کپڑوں کو کون سی ترجیح ہے میرے بھائی؟ ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجدوں میں آتے ہوئے اور قبرستان میں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے جو ہے وہ یعنی قبر کے اندر پسندیدہ لباس سفید ہے. تو اللہ کے فضل سے مسلمان اس پہ عمل کر رہے ہیں. جمعے والے دن سفید کپڑے پہن کے مسجد میں جاتے ہیں اور مردے بھی سارے سفید کپڑوں میں دفنائے جاتے ہیں. اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے کپڑوں کے رنگین ہونے کے اوپر اور سفید کپڑوں کے حوالے سے. یہ جو آپ نے بنیاد کھڑی کی ہے، یہ بنیاد ہی غلط ہے. جس طرح باقی آپ کو سٹوریاں بتائی گئی ہیں نا، یہ بھی ایک سٹوری ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے. نبی علیہ السلام جو ہے، آپ نے رنگین کپڑے عموماً پہنے ہیں جی. اس زمانے میں تو سفید کپڑا جو تھا، اس کو مینج کرنا مشکل تھا نا ریگستان کے اندر. اسی لیے آپ دیکھیں جھنڈوں کا رنگ، پگڑیوں کے کلر زیادہ تر بلیک ہوتے تھے تاکہ میل خورا کلر ہے یہ. تو سفید کلر آپ کو کس نے کہہ دیا کہ سفید کلر نبی علیہ السلام کا لباس تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنگین لباس ہی پہنا کرتے تھے میرے بھائی. جامعہ ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے، نبی علیہ السلام 2 سبز چادریں استعمال فرماتے تھے، ایک تامد اور ایک اوپر، جو آج تک کسی دیوبندی بریلوی اہل حدیث کو میں نے پہنے ہوئے نہیں دیکھی. ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے، نکالیں. ٹھیک ہے. ان کے سفید کپڑوں میں موٹے پیٹ چھپ گئے ہوئے ہیں. بھئی پیٹ بھی تو مسلمانوں والے ہونے چاہیے. سورہ محمد میں ہے کہ یہ ایسے کھاتے ہیں کافر جس طرح جانور کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. سورۃ المنافقون میں ہے کہ اے نبی ان کے جسم تمہیں تعجب میں نہ ڈال دیں. تو انہوں نے اپنے موٹے موٹے پیٹ جو ہے نا، غیر سنت والے پیٹ، جو بخاری مسلم ہے قرب قیامت میں جو تیسرے زمانے کا ذکر ہوا کہ لوگ موٹاپا پسند کریں گے، تو ان کے موٹے پیٹ سفید کپڑوں میں چھپے ہوئے ہیں. پیٹ تو ان کے سنت کے مطابق نہیں ہے. سفید کپڑے، صرف سفید کپڑے پہننا خلاف سنت ہے. یہ میری ورڈکٹ ہے. صرف سفید کپڑے پہننا خلاف سنت ہے. صرف سفید کپڑے پہننا خلاف سنت ہے. صرف سفید کپڑے پہننا خلاف سنت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیشہ سفید کپڑے نہیں پہنے. گرین تو میں نے ابو داؤد ترمذی سے آپ کو بتا دیا. صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کا کالا جبہ، کسروانی طیالسی، پرشین امپائر کا طیالسی جبہ کالے کلر کا، وہ ام سلمہ نے نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے. تو کالا لباس کون سے سنی علماء پہنتے ہیں؟ انہوں نے تو شیعہ کی نشانی بنا دیا ہوا ہے، حالانکہ غلاف کعبہ بھی کالا ہے. اچھا، کالا لباس بھی ہو گیا. اب آپ آ جائیں ریڈ. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو سرخ سے زیادہ پسند ہی لباس کوئی نہیں تھا. بریکٹ میں مولوی نے لکھ دیا دھاری دار سرخ. ہاں، ایک کولی پا چھڑے انہیں. وہ کہتا نہیں سرخ تو نہیں پہنا جا سکتا نا،
وہ تو عورتوں کی مشابہت ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بھائی بخاری مسلم کو نہیں پتا تھا یہ حدیث نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے, اور وہ ایک جعلی روایت ترمذی سے لاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سرخ لباس پہننے والے کے سلام کا جواب نہیں دیا. وہ روایت ہی جعلی ہے. بخاری مسلم میں موجود ہے نبی علیہ السلام کو سرخ رنگ کا لباس تھا پسندیدہ. ایک روایت بخاری مسلم میں آئی ہے کہ دھاری دار سرخ. تو آپ کے نزدیک تو اگر دھاری دار سرخ لباس ہے, وہ دھاری دار سرخ پتہ کس طرح کا ہوگا کہ لباس تو سارا سرخ ہوگا. جس طرح بھی یہ میرا سویٹر جو ہے یہ سرخ ہے, اس میں یہ کالی دھاری ہے. سرخ لباس ہوگا, بیچ میں دھاریاں ہوں گی, وائٹ بھی ہو سکتی ہیں, بلیک بھی ہو سکتی ہیں, کوئی بھی, لیکن اوورال لباس سرخ ہوگا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. میں نے ایک جے پی جی اس میں ڈسپلے کرایا ہے. جا کے ان مولویوں سے پوچھیں جنہوں نے آپ کے بچپن سے ذہن خراب کر کے سفید جو ہے آپ کے دماغ میں ڈال دی ہے. سرخ لباس بھی نبی علیہ السلام نے پہنا, زرد لباس بھی. ابو داؤد میں حدیث ہے, بخاری کے اندر حدیث ہے, ابو داؤد میں اس کی تفصیل ہے. عبداللہ بن عمر سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو 4 کام ایسے کرتے ہوئے دیکھا جو کسی اور کو نہیں کرتے دیکھا. اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ اپنی داڑھی کو زرد کرتے ہیں, اور ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ وہ داڑھی بھی, اپنی پگڑی بھی اور کرتے کو بھی زرد رنگ مار دیتے تھے مہندی کا, اور کہتے تھے یہ مجھے پسند ہے کیونکہ نبی علیہ السلام کو میں نے اس حال میں دیکھا ہے. تو زرد رنگ کی پگڑی باندھنا بھی سنت ہے, زرد رنگ کے کپڑے پہننا بھی سنت ہے, سوائے احرام کی حالت میں. وہ جو مسلم کی حدیث ہے نا کہ زرد لباس جو ہے وہ نبی علیہ السلام فرمائے کافروں کا یا ان کا دوستیوں کا لباس ہے, وہ روایت منسوخ ہے. اسی لیے امام مسلم نے اس کے بعد وہ اس کے جواز کے اوپر بھی لے کے آئے ہیں حدیث. تو یہ متھ تھی دیوبند کے بابوں کی اور بریلویوں کے بابوں کی, سفید لباس سفید لباس. آپ دیکھیں الیاس قادری صاحب بھی سفید کے علاوہ کوئی لباس ہی نہیں پہنتے. بھائی جب نبی علیہ السلام نے سبز پہنا, آپ نے سرخ پہنا, آپ نے کالا پہنا, تو تم لوگ روزانہ کیوں سفید باندھتے ہو بھائی؟ الٹا تم نے بچوں کے دماغ خراب کر دیے سفید کہہ کہہ کے. ٹھیک ہے سر, کوئی بات آپ کو آج تک صحیح نہیں بتائے گی. آپ کو جو مولوی بتاتے ہیں نا, زیادہ تر باتوں کو آپ الٹ کر لیں تو وہ بات صحیح نکلے گی. نیکسٹ. جی علی بھائی, نیکسٹ سوال ہے کہ ایک بھائی اسلام آباد سے ہے, تو وہ کہتے تھے کہ آپ کا جب کسی گورنمنٹ پہ موقف آتا ہے تو اس میں آپ اتنا سختی نہیں کرتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, کیا سختی چاہتے ہیں وہ؟ جبکہ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا وہ کہہ رہے تھے جی کوئی بڑا سخت موقف ہوتا تھا ان کا. جی ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں ایک پہلے بات کروں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کتنے دن جیل کاٹی ہے جی, ذرا مجھے بتائیں. ڈاکٹر اسرار صاحب نے کبھی مار کھائی ہے؟ یعنی میں یہ ٹونٹ نہیں ان کے اوپر کر رہا, میں آپ کو پریکٹیکلی بات. ڈاکٹر اسرار صاحب جو بھی گفتگو فرماتے تھے اس کی وجہ سے کیا چینج آئی پریکٹیکلی؟ بہت کم پیمانے کے اوپر, کیونکہ وہ دیوبند اور اہل حدیث کو اپنا ایسٹ سمجھتے رہے, بریلویوں کو انہوں نے اگنور کیا, اور جو اصل ایشو تھے نا اس معاشرے کے وہ انہوں نے ایڈریس ہی نہیں کیا. تو یہ بات کہنا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کھل کے بولتے تھے, ڈاکٹر اسرار صاحب کے کھل کے بولنے کا گورنمنٹ کو کوئی مسئلہ نہیں تھا میرے بھائی. ان کو کوئی مسئلہ ہونا تھا ان سے؟ اور یہ بات کو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کہتے تھے کہ ہماری تو تعداد ہی کچھ نہیں ہے, ہمارے بولنے سے کیا ہو جانا ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو ڈاکٹر اسرار صاحب جو کھل کے بولتے تھے, ذرا مجھے وہ ذرا ویڈیوز بھیجیں کہ وہ کس کے خلاف کون سی بات کھل کے بولتے رہے ہیں, ذرا بتائیں نا مجھے. پھر میں آگے اس کے انالیسس کروں گا, پھر میں بتاؤں گا کہ میں کتنا کھل کے بولوں. اگر آپ یہ کہتے ہیں جتھا چڑھانا, یعنی حکومت کے اوپر جتھا چڑھا دینا, تو ڈاکٹر اسرار صاحب نے کون سا جتھا چڑھایا ہے ذرا مجھے بتائیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کے پاس ماشاءاللہ اس وقت ٹویوٹا کرولا گاڑی تھی جب لوگوں کے پاس موٹر بائک بھی نہیں ہوتا تھا 70s میں. تو ماشاءاللہ وہ ایک ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے تھے. ان کی زندگی میں سادگی ضرور تھی, لیکن ماشاءاللہ انہوں نے ایک اچھی زندگی گزاری ہے. ہم اس دور میں میرے بھائی موٹر بائک پہ پھرتے ہیں, ہمارے پاس کار نہیں ہے اللہ کے فضل سے. تو ہمیں کسی اور بندے کے ساتھ کمپیئر نہ کروایا کریں. ڈاکٹر اسرار صاحب میرے استاد ہیں, میرے مرشد ہیں. میں لاہور جاتا تھا نا پہلے تو داتا دربار جاتا تھا, اب میں کبھی لاہور مجھے جانا ہو تو میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی قبر پہ جا کے دعا کرتا ہوں, وہ میرے محسن ہیں, اور روزانہ میں ان کے لیے دعا کر کے سوتا ہوں. لیکن جو سچائی والی بات ہے وہ میں اپنی جگہ کروں گا جو ہے. باقی انہوں نے جو بات کی کہ وہ کہہ رہے تھے کسی پروگرام میں گئے اور وہ مولوی جو ہے وہ پوری تقریر ان کے اوپر اس مولوی نے کرنی شروع کر دی. تو مولویوں کا یہی تو طریقہ واردات ہے, یہ تو آپ کو کھڑے کھڑے بے عزت کر دیتے ہیں, یہ آپ کی بات سمجھنا نہیں چاہتے, یہ وہ کچھ چاہتے ہیں. اچھا اب وہ ریزن پوچھ رہے تھے کہ
وہ اب میں ان کا نام بھی نہیں لیتا، وہ پھر بری بات ہو جائے گی. ویسے میں اس کو جانتا نہیں ہوں، مجہول آدمی ہے. آپ لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں فلاں بندہ بڑا مشہور ہے، فلاں یہ ہے مشہور. یار خدا کے لیے جن کے لاکھوں میں سبسکرائبر ہوا کریں ان کے بارے میں یہ ورڈکٹ دیا کریں. آپ اگر کسی کو جانتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشہور ہے. ہاں قاسم علی شاہ صاحب کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ واقعی مشہور ہے، ماشاء اللہ ان کی تو ہمیں پتہ ہے فیم کا. تو ان کا تو نام میں پہلی بار سن رہا ہوں. اور باقی بھی جو جن لوگوں کے آپ نے نام بتائے ہیں ان لوگوں کو بھی آپ دیکھیں تو 25-30 ہزار روپے کی وہ کرسیاں جس پہ بیٹھ کے وہ آخرت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جنت میں جو ماشاءاللہ درخت ہوگا اس کا جو ایک تنکا ہوگا وہ V8 بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتی. سرکار یہ جو آپ نے یہاں اپنی جنت بنائی ہوئی ہے لوگوں کے چندوں سے، 30-40 ہزار روپے کی کرسیوں پہ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، میں تو زمین پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں نا. میری اکیڈمی میں جو کرسی ہے وہ بھی 10 سال پہلے میں نے اپنی پاکٹ منی سے 2000 روپے کی خریدی تھی پلاسٹک کی. آج بھی میرے پاس وہی کرسی ہے. یہ آپ کی باتیں کیا جنت والی کسی کو اثر کرنی ہے؟ آپ کی تو جنت یہاں بنی ہوئی ہے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ ایک گھنٹے کا لیکچر دینے کے ہزاروں روپے نہیں لاکھوں روپے چارج کرتے ہو. آپ کی تو یہی جنت بنی ہوئی ہے دین کے نام کے اوپر. تو آپ کو تو مزہ آئے گا، یہ تو آپ کو تو اس کا ٹیسٹ فیل ہوگا، ظاہر ہے آپ تو بینیفیشری ہے نا اس سسٹم کے. مسئلہ تو تب ہوتا ہے کہ بندہ اپنی جیب سے لگاتا ہے. تو میں وہ اس اسپیسیفک اس آرگنائزیشن کا نام لے کے نہیں کرنا چاہتا. ان کے کافی اسٹوڈنٹ میرے پاس آتے ہیں جو یعنی اسٹوڈنٹ تھے، یعنی وہ پھر بتاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا چیزیں آبزرو کی. میں وہ بتانا نہیں چاہتا آپ لوگوں کو. تو پھر ہم وہی بات کریں گے، ہمسا ہو تو سامنے آئے. یہ تکبر کے طور پہ نہیں ہے، پریکٹیکلی اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے اور میں 10 کروڑ کی گاڑی سے نیچے اتروں تو مجھے زیب نہیں دیتا میں یہ بات کروں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اگر میں اس طرح کی لائف نہیں گزارا تو مجھے زیب دیتا ہے کہ میں ایسی بات کروں. سیدھی سی بات ہے. تو یہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ غصہ کیوں ہوئے، یہ ٹروتھ سرکار آپ کو ہم ہی بتا سکتے ہیں. وہ غصہ اس لیے ہوئے کہ بیسیکلی جو سلفی اسکول آف تھاٹ ہے نا، وابیزم، جو یعنی آپ اہل حدیث کہہ لیں، یہ سارے اہل حدیث ہیں بیسیکلی، یہ اس بلٹ اپ میں. یہ لوگ خلافت ان چیزوں سے بھاگتے ہیں. گورنمنٹ لیول کے اوپر اسلامی سسٹم آنے سے یہ لوگ بھاگتے ہیں. یہ کبھی ان چیزوں کا نام نہیں لیں گے کیونکہ یہ ملوکیت کے پروردہ ہوتے ہیں. اسی دیکھیں سعودی عرب میں اتنا کچھ ہوا. اسی مولوی کو آپ کہنا جس آپ مولوی کا ذکر کر رہے تھے اور وہ اس آرگنائزیشن کا ذکر کر رہے تھے، یہ لوگ ذرا بولیں نا سعودیہ کے اوپر، ایک جملہ نہیں بولیں گے کیونکہ یہ کھاتے ہیں لے کے ان کا، یہ ان کے سپورٹر ہیں. کبھی بھی نہیں بولیں گے. اسلامی نظام پہ اس لیے بات نہیں کریں گے کہ سعودیہ کے اندر چونکہ اسلامی نظام نہیں ہے، ملوکیت ہے، بادشاہت ہے، نسل در نسل ایک خاندان کی حکومت ہے. اگر یہ یہاں پہ اسلامی نظام کے لیے بات کریں گے تو ہمارے جیسے لوگ کہیں گے کہ بھائی جن سے ریال لے رہے ہو ادھر بھی اسلامی نظام کی بات کرو. تو یہ بڑے ہوشیار ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہمیں اپنے آقاؤں کے خلاف بھی بولنا پڑ جائے گا اگر ہم یہاں بولے اسلامی نظام کے لیے. تو اہل حدیث جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو اسلامی نظام پہ بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اسلامی نظام پہ اگر کوئی بات کرے گا تو وہ لوگ کریں گے کہ جو لوگ اس طرح کی چیزوں کے بینیفیشری نہیں ہیں. اسی لیے دیکھیں ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی اس زمانے میں بھی سعودیہ کی ملوکیت کے خلاف بولا کرتے تھے اور بڑے دھڑلے سے بولا کرتے تھے جس طرح ہم اب بولتے ہیں، کیونکہ وہ بینیفیشری نہیں تھے. وہ تو بہت سخت ہے. اس لیے آپ دیکھیں اہل حدیث سخت نفرت کرتے ہیں ڈاکٹر اسرار سے اس وجہ سے کہ وہ سعودیہ کے بارے میں بولتے تھے. حتیٰ کہ انہوں کا جو میسی ٹی وی ہے، ایک جو سیٹلائٹ ٹی وی ہے، پیغام ٹی وی اہل حدیث کا، انہوں نے باقاعدہ اس پہ ترمذی کی جعلی روایت چلا دی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عربیوں سے محبت کرو. آگے امام ترمذی نے لکھا ہوئے روایتیں جعلی ہیں. میں نے ان کا پوسٹ مارٹم کیا تھا پھر پورا کہ اہل حدیث اس لیول پہ اتر چکے ہیں کہ جن کو امام بھی جعلی روایتیں کہ یہ اپنے ریال دینے والے آقاؤں کی محبت میں وہ جھوٹی روایتیں پیش کرتے ہیں. پھر میں نے کہا تھا جنے ہو تو پھر ایران کے بارے میں حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر دین سریا ستارے کی چوٹی پہ ہوتا تو فارس ایران کے لوگ وہاں سے حاصل کر لیتے. تو یہ حدیث بھی چلاؤ نا وہاں پہ. وہ نہیں کبھی چلائیں گے کیونکہ ایران سے انہیں نفرت ہے. عربیوں کے حق میں وہ جھوٹی روایتیں بھی چلا لیں گے اور فارس کے لوگوں کے حق میں سچی روایتیں بھی نہیں چلائیں گے. تو ان کا کرائٹیریا کچھ اور ہوتا ہے. یہ ساری جو اندر کی باتیں ہیں نا میرے بھائی، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا. ہم تو سوں کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کیوں نہیں ہو رہا اللہ کے فضل سے.
تو اس لیے وہ کبھی بھی اسلامی نظام کے لیے بات نہیں کریں گے. رہ گیا میرا، انہوں نے کہا میرے بھائی میرا موقف یہ طالبان کا جب یہ ہوا تھا 15 اگست 2021 کو یہاں پر حکومت آئی تھی افغانستان میں، اس وقت بھی میں نے خلافت پاکستان میں نظام خلافت اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ اس اعتبار سے بہت بہتر تھا کہ آپ کے مخالفین کافر تھے، کم از کم پتہ تو تھا یہ مسلمان یہ کافر. یہ زمانہ اس لیے ورسٹ ہے کہ ہمارے مخالفین کافر نہیں ہیں، وہ مسلمان ہیں جو خود بد عقیدہ ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرآن و سنت کی الف بے ان کو نہیں آتی ہے، اور وہ الٹا اپنے آپ کو بڑا مسلمان سمجھتے ہیں، ہمیں گستاخ رسول سمجھتے ہیں. اکثریت تو ان کی ہے نا، مثلا بریلوی مکتب کی اکثریت ہے، وہ ڈاکٹر سار کو کیا سمجھتی ہے؟ کافر. اہل حدیثوں کو کافر، دیوبندیوں کو کافر، شیعہ کو کافر سمجھتی ہے. تو اکثریت تو وہ ہے. تو ان کے اوپر آپ اسلامی نظام کیسے کریں گے جب تک کہ آپ ان کو یہ نہ بتائیں کہ یار آپ کے بزرگوں نے آپ کو دھوکے دیے ہیں، اور یہ کام اللہ کے فضل سے صرف ہم نے کیا ہے، یہ نہ ڈاکٹر سرار صاحب نے کیا نہ مولانا مودودی نے کیا. اس لیول کے اوپر جو کرنے کی ضرورت تھی ہم نے تو بنیادی یعنی اس کو جڑ پکڑ لی اللہ کے فضل سے. اس لیے آپ کو تبدیلی نظر آ رہی ہے نا، کوئی جماعت نہیں، کوئی چندہ نہیں، کوئی مدرسہ نہیں ہے. اس بڑے لیول کے اوپر تبدیلی کیوں آئی ہے کہ ہم نے وہ مرض پکڑ لیا. ونس آپ کو جب مرض پتہ چل جائے نا، یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر کسی کنویں کے اندر کتا گر جائے تو آپ بے شک 10 سال تک بھی اس سے ڈول نکالتے رہیں، جب تک کتا نہیں نکالتے نا وہ تعفن نہیں ختم ہوگا. ہم نے وہ کتا دریافت کر لیا ہے، ہم نے کتا نکالا ہے. جیسے ہی تھوڑے سے ڈول نکالے ہیں یہ 8-10 سال کے اندر سارا کنواں صاف ہو گیا. آپ دیکھیں کس طریقے سے فیشن ریاکشن سٹارٹ ہو گیا، لوگ کس طرح چینج ہو رہے ہیں. ہم نے وہ پرابلم ایریا آئیڈینٹیفائی کر لیا. تو میرے بھائی ابھی ہماری دعوت ایمبریونک سٹیج کے اوپر ہے. نبی علیہ السلام کی دعوت جب تک قریش مکہ نے قبول نہیں کی تھی آپ کی دعوت ایکسپورٹ نہیں ہوئی. اسی طریقے سے جب تک سب کانٹیننٹ میں جس فرقے کی اکثریت ہے وہ آپ کی حق بات کو قبول نہیں کرتا، ان پہ آپ کی محنت کارگر نہیں ہوتی جس طرح ہماری ہو رہی ہے الحمدللہ، یہ دعوت آگے پھیل نہیں سکتی. اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. نیکسٹ آمدہ نہیں یہ سوال لینا، آپ نے آمدہ لوگوں کو بتا دینا یہ فلاں نمبر لائیو سیشن دیکھ لیں، اس میں اینڈ پہ ہے، بلکہ اس کا ایک کلپ بھی بنا دیجیے گا. جی ٹھیک ہے علی بھائی. اچھا ایک بھائی نے آخر میں سوال کیا تھا کہ سورۃ فاتحہ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں پہ چلا جن پہ انعام ہوا، تو قرآن یہ اس پاک میں میں 50 دفعہ بول چکا ہوں یار، 50 دفعہ بول چکا ہوں. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں قرآن پاک میں سب سے بنی اسرائیل میں آئے، قرآن پاک میں ہے کہ سب سے زیادہ انعامات بنی اسرائیل میں ہوئے، بنی اسرائیل کی قوم پہ ہوئے تھے. تو کیا میں ان کو فالو کرنا چاہیے؟ وہ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. بالکل، نبی علیہ السلام کی شریعت جو ہے بنی اسرائیل کی کنٹینیوشن ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ اس دین کے بانی ہیں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس دین کا بانی اللہ ہے. اس دین کے پہلے پروفٹ حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آخری پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ عقیدہ شروع سے ایک ہی چلتا رہے. شریعت میں احکامات تھوڑے ڈیفرنٹ ہوئے، شریعت موسوی کی کنٹینیوشن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے ان چیزوں میں جہاں یہاں پہ تھوڑی ریلیکسیشن دی گئی. جس طرح کہ بخاری مسلم میں ہے کہ جی مجھے اللہ نے 5 ایسی چیزیں دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی تھی. پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی، بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھی. وہ صرف مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے، یا جسے کلیسا کہہ لیں، یا معبد کہہ لیں، یا خانقاہ کہہ لیں. اور مال غنیمت میرے لیے حلال کیا گیا، جبکہ قرآن میں آتا ہے کہ اگلے زمانوں میں وہ اوپن ایریا میں رکھتے تھے. سورہ آل عمران میں آتا ہے قربانی یا اس طرح کی چیزیں تو آگ آگے جلا دیتی تھی، ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا. نبی اسلام کی امت کے لیے حلال ہے. لیکن کئی چیزیں جو ہیں وہ کنٹینیوشن ہے. جس طرح 10 کمانڈمنٹس ہیں، سورہ بنی اسرائیل کی آپ نے بات کی ہے، تو بنی اسرائیل میں ہی دیکھیں جو 10 کمانڈمنٹس ہیں اس میں کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے یہ بات طے کر دی تھی. اور یہ 10 کمانڈمنٹس سورۃ المائدہ میں بھی آئی ہیں، سورۃ البقرہ کے اندر بھی آئی ہیں، سورۃ الانعام کے اندر بھی آئی ہیں، سورہ بنی اسرائیل میں بھی. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں تو اسپیسیفکلی بنی اسرائیل کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے کہ ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ توحید پہ قائم رہنا ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، قتل نہ حق نہیں کرنا، زنا سے بچنا ہے، کسی کا مال نہ حق ہڑپ نہیں کرنا. یہ سب کچھ اس سے بڑھ کر سورۃ المائدہ کی جو سب سے مشہور آیت جو ہم جگہ جگہ پیش کرتے ہیں، وہ آپ آیت دیکھیں، وہ تو ہے ہی بنی اسرائیل کے بارے میں. اگر آپ اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32
لیکن آپ نے کبھی بھی ہمیں نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے تو خیر کئی دفعہ اس کو ہائی لائٹ کیا، میرے علاوہ آپ نے کسی اسپیکر کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ اس چیز کو بتائے کہ یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے تھی. ہماری تو جو ہے وہ تو کنٹینیوشن ہے. آیت نمبر 32 آ گئی ہے جی. یہ پہلے ذکر ہوا ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا. تو آیت نمبر 32 میں اس واقعے کا ذکر کرنے کے بعد کہ وہ اس نے قتل کر دیا تھا اپنے بھائی کو، پھر ایک کوا آیا اور وہ پورا معاملہ. من اجل ذالک، بسبب اس کے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ بات طے کر دی تھی، ان کی شریعت میں مقرر کر دی تھی، انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ اگر کسی نے کسی جان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ قتل کے بدلے قتل ہو یا فساد فی الارض کے، یہ 2 ہی ایکسیپشن ہے، اس وجہ سے تو کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی جوڈیشری کے تھرو. فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک زندگی کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو یہ تو ہم بڑا فخر سے بتاتے ہیں جی، قرآن میں لکھا ہے جس نے ایک جان کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک جان کو بچایا پوری انسانیت کو بچایا. اور یہ تو انسانیت کی بات ہے، صرف مسلمان کی بات نہیں ہوئی. تو یہ ہے کس کو ہوئی ہے؟ بنی اسرائیل کو. تو بنی اسرائیل کی جو شریعت ہے اس کی کنٹینیوشن ہے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس میں کئی چیزیں امپرووڈ ہیں اس سے جو اس وقت نہیں تھی. تو ٹھیک ہے. باقی جو شیخ محمد صاحب کے حوالے سے میں کافی کل بول چکا ہوں کہ ان کے عقیدے کفری ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. جو کچھ قرآن میں لکھا ہو تو میں بھی کہہ رہا ہوں، اگر یہ بات انہوں نے کی ہے تو یہ میں بھی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو باقی جو ان کے عقیدے کفری ہیں وہ تو کفری ہیں، وہ آپ خود پڑھیں قرآن، آپ کو پتہ چل جائے گا کس طریقے سے وہ ٹویسٹ کرتے ہیں. تو بس انتظار کریں کہ ان کے سبسکرائبر جو ہیں وہ لاکھوں میں چلے جائیں، تو پھر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر کوئی تفصیلی بات ضرورت نہیں ہے کرنے کی. اسپیسیفکلی کوئی ایک بات ہائی لائٹ کریں تو میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ جو بھی وہ کہتے ہیں آپ قرآن خود کھول کے پڑھیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہاں پہ ڈنڈی مار رہے ہیں. جی علی بھائی، سوالات کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، دعا کروا دیں کائنڈلی. آ گیا آپ لوگوں نے میری ریٹائرمنٹ کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے. اب یہ دیکھیں 44 منٹ لگ گئے ہیں مجھے. جی علی بھائی، حالانکہ میرے کافی کام پھر پینڈنگ ہو جاتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ جو سوال یعنی میں ایڈریس کر چکا ہوں نا یار، آپ لوگ اتنی محنت تو کریں نا کہ ان کے کلپ بنائیں. اب یہ میں نے پچھلی 2-3 مجالس کے اندر جس طرح یہ قسطوں کے کاروبار کے حوالے سے میں نے بات کر دی ہے، یہ محمد شیخ صاحب کے حوالے سے بات کر دی ہے، اس طرح کی جو میں باتیں کریٹیکل کر رہا ہوں یہ سوال آپ دیکھیں گے کہ بار بار ریپیٹ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر یہ سوالات جب آپ سے ہو رہے ہو نا اسی دوران ہی آپ کہہ دیا کریں کہ فلاں کلپ دیکھ لیں، میرے تک نہ ادھر اس سوال کو آنے دیا کریں. جی صحیح ہے. ہاں جی جی ویسے تو ہمارے بھائی ہیں کافی سارے. دانی بھائی آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، ایک اللہ اکبر کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، وہ ریگولرلی اس طرح کے کلپ بنا کے جو ہے نا وہ چڑھا دیتے ہیں. نہیں تو بس ان کی طرف ریفر کر دیا کریں نا، مجھے تو نہ بولنا پڑے یار. جی ٹھیک ہے. ہاں یہ کچھ چیزیں جو ہیں یہ بار بار آنی ہے، اسلامی نظام اور یہ اور وہ. اب اسلامی نظام کے اوپر یہ کر دینا ذرا، اور لیکن خدا نہ انہاں دی فوٹواں نہ لانا نال ایڈے 40-40 ہزار دی کرسیاں تے بیٹھ کے تے جناب وہ گلاں کر رہے نے، اور پھر لوگ کہیں گے سانو. میں دیکھو نام کسی کا نہیں میں نے لیا، ٹھیک ہے نا، وہ پھر بالکل پرسنل ہونے والی بات ہے. تو ضروری نہیں ہے. ہم تو میرے بھائی اپنا کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. جسے پسند ہے وہ قبول کرے، جسے نہیں پسند وہ بے شک قبول نہ کرے اور ہماری بھی اصلاح کرے. لیکن ہماری اصلاح اس طرح نہیں کہ فلاں یہ کہتا ہے، نہیں، قرآن یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتا ہے، اس طرح ہمیں حوالے دے کے کریں. باقی جو مولویوں کے حوالے سے کہتے ہیں نا فلاں مولوی کے اوپر لیکچر ریکارڈ کرا دیں، میرے بھائی مولوی تے مکرے نہیں ٹپٹو مولوی نے، اور دنیا دا ہر مولوی اس ٹائم دین دی خدمت ہے سمجھ رہا ہے کہ میرے خلاف وہ ویڈیو ریکارڈ کرا دے. مجھے تو عمر نو بھی مل رہے تو میں ان کے جواب نہیں دے سکتا. ہاں، اور میں نے جواب کیوں دینے ہیں؟ میں تو آلریڈی اپنے بات کر چکا ہوں، میری بات کے جواب میں انہوں نے جواب دیا ہے. تو آپ دونوں کو کمپیئر کریں، جو بات آپ کو اچھی لگتی ہے قبول کر لیں. یہ تو نہیں ہونا کہ میں نے ریبٹل کرتے رہنا ہے. ویسے میں نے کل وہم نکال دیا، آپ لوگوں نے وہ کلپ چڑھا دی ہے کہ ٹھیک ہے بڑوں کو لے کے آؤ اپنے. یہ کہتے ہیں نا کہ اس نے انجینئرنگ فرقے کی بنیاد رکھی ہے، تفنن کے طور پہ میں مان لیتا ہوں، چلو جی رکھی ہے. تو اس فرقے کا معنی میں ہوا بقول آپ کے.
تو پھر اپنے ابوں کو لے کے آؤ نا, بچے تو نہ لے کے آؤ, ابا لے کے آؤ اپنا, سب سے بڑا ابا جو ہے دنیا میں. بریلوی اپنا لے کے آئے, دیوبندی اپنا لے کے آئے, اہل حدیث. یہ نہیں ہے کہ ابا کسی کو نامینیٹ کرے گا, نہ نہ نہ, ابا خود آئے نا, دین پہ مشکل وقت آیا تو ابا نکلے نا باہر, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو ہم نے کہہ دیا جس کو بھی شوق ہے تو اپنا بڑا لے آئے, بڑے سے بات کر لیں گے, ٹھیک ہے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, تقی عثمانی صاحب دیوبندیوں کی طرف سے, اور ساجد میر صاحب اہل حدیث کی طرف سے, مفتی منیب الرحمان صاحب بریلویوں کی طرف سے, اور سید جواد نقوی صاحب اہل تشیع کی طرف سے. میں نے چاروں بڑے فرقوں کے بڑے علماء کے نام میں نے بتا دیے ہیں. ہاں, لیکن یہاں آنے سے پہلے آپ کے جو جتنے بڑے علماء ہیں وہ انڈورس کریں کہ یہ ہمارا ریپ ہوگا وہاں پہ. اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آئے گا, اکیلا آئے گا. کیمرہ مین لائے, سیکیورٹی گارڈ جتنے مرضی لے آئے, باہر رہیں گے. میں بیٹھوں گا, میرا کیمرہ مین بیٹھے گا, یہ بیٹھیں گے, ان کا کیمرہ مین بیٹھے گا. پھر دنیا دیکھے گی کیا ہوتا ہے, اور وہ چلے گا بھی لائیو, ریکارڈڈ نہیں سرکار, نہ لائیو چلے گا. اور اگلی آفر کر دیتے ہیں, چلیں اس ویڈیو کی وساطت سے اگر وہ یہاں آنے میں تردد محسوس کرتے ہیں تو شاہد بھائی اور بلال بھائی اسٹریم یارڈ پہ ان کو لے آئیں آپ, ٹھیک ہے. لیکن آئیں گے بڑے. ہاں, ویسے تو ہماری دعوت کا جو والیوم ہے نا اس حساب سے تو یہ چھوٹے ہیں, ان کی ویورشپ اس سے بہت کم ہے, لیکن پھر بھی چونکہ اپنے فرقے میں بڑے ہیں, ٹھیک ہے. تقی عثمانی صاحب کو آپ لوگ لیں, آپ کے بھی جو رابطے کر رہے ہیں نا ان کو کہ لاؤ تقی عثمانی صاحب کو اسٹریم یارڈ کے اوپر لے آؤ, اکیلے آئے. میں بھی اکیلا بیٹھوں گا, میں تو بیٹھی بیچارہ اکیلا ہوتا ہوں, اکیلا بند کمرے میں 10x10 کے کمرے میں بیٹھ کے پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے ایک کیمرے کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو میں اکیلا بیٹھتا ہوں, چھوٹے سے بات نہیں ہونی, نہ بڑے سے بات ہوگی. تقی عثمانی صاحب, ساجد میر صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, سید جواد نقوی صاحب. جواد نقوی صاحب کا تو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ تو نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالی, کیونکہ وہ اہل تشیع میں وہی مجاہدانہ رول ادا کر رہے ہیں جو ہم اہل سنت میں ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایون میں آپ کو بتاؤں, جب شیخ زبیر علی زئی صاحب حیات تھے نا تو اہل حدیث جب مجھے تنگ کرتے تھے, میں کہتا تھا وہ مناظرہ کرو, میں کہتا تھا لے آؤ ان کو, غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے استاد شیخ زبیر علی زئی صاحب کو, جن کو میں بھی مانتا ہوں. وہ کہتے تھے غلام مصطفیٰ صاحب سے بات کرو. وہ غلام مصطفیٰ صاحب سے تو بڑے اچھے طریقے سے عمر صدیق صاحب نے بات کر لی ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ آپ وہ دوبارہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. تو زبیر علی زئی صاحب کو میں کہتا تھا لے آؤ میرے سے مناظرہ کر لیں. مجھے پتا تھا کہ وہ نہیں بیٹھیں گے, جیسا مجھے جواد نقوی صاحب کا پتا ہے. تو یہ ہے نا بڑے زندہ. یہ کب بزرگان دین کام آئیں گے, اللہ کا شکر ہے ان کی زبانیں بھی ابھی لڑکھڑائی نہیں ہیں, ذہنی توازن بھی ابھی نہیں بگڑا, ماشاءاللہ خلط ملط کے شکار بھی نہیں ہوئے, اور یہ بڑے کس دن کام آنے ہیں. دیکھیں اولمپکس میں بھی جب 90 گرام کا مقابلہ 90 kg کا مقابلہ 90 kg والے سے ہوتا ہے نا, یہ تو نہیں ہوتا کہ 25 kg والے سے اس کا مقابلہ کروایا جائے. تو پھر لیول کے پلوان لے کے ہیں, اور اس چیز کا نبی اسلام نے بھی اہتمام کیا. آپ کو پتا ہے غزوہ بدر میں جب وہاں سے قریش کے بڑے بڑے سردار لڑنے کے لیے آئے تو یہاں سے انہوں نے جب بظاہر چھوٹے خاندان کے لوگوں کو بھیجا تو انہوں نے کہا ہم نہیں لڑیں گے. پھر حضرت علی حضرت حمزہ آئے مقابلے پہ, ان کا ہاں آپ یہ ٹکر کے لوگ ہیں. یار اتنی تو کافروں کو بھی سمجھ تھی حضور کے زمانے کے, جو آپ کے مفتیوں کو نہیں سمجھ. تو ٹکر کا بندہ لے کے ہے نا اپنا بڑا, چھوٹوں سے بات ہی نہیں ہونی. تو یہ بڑوں کے بارے میں کہیں گے نہیں جی وہ اصل میں آپ ہوتا ہے مناظرہ ایک فن ہوتا ہے, وہ ان بچاروں کو تو نہیں آتا. تو یہ بچارے پھر تمہارے لیڈر کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے, لیڈر تو ہوتا ہے جس میں کمپیٹنسی ہو. خلفائے راشدین کو اگر لیڈر چنا گیا تو کمپیٹنٹ تھے نا, امامت بھی خود کرواتے تھے نا, خطبے بھی خود دیتے تھے, ڈیسیژن بھی خود کرتے تھے, ٹھیک ہے, بڑے بڑے محاذوں کے اوپر خود وہ فرنٹ سے لیڈ کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو نام کے بڑے ہیں خالی, ٹھیک ہے جی. دعا کروا دوں جی علی بھائی, دعا کروا دیں. دعا بھی کرانی کسی سے جی. وہ بالکل ایک بھائی کہہ رہے تھے میری بیوی اور بیٹی کے لیے بھی دعا کر دیں. ایک بھائی نے کہا تھا میری دادی فوت ہو گئی ہیں, ان کے لیے بھی دعا کر دیں. اور ایک بھائی نے کہا تھا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کر دیں. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا تھا بدعا بھی کسی کے لیے کرنی ہے. نہیں بدعا نہیں, ہدایت کے لیے دعا کر دیں. بدعا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما خصوص بالخصوص جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا جنہوں نے نہیں بھی کہا اے اللہ تمام کی نیک دلی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما تمام مسلمانوں کے حق میں وہ تمام بھلائیاں قبول فرما جن کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا اور جن جن چیزوں کے شر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما خصوصاً انڈیا کشمیر چائنا فلسطین افغانستان نیپال بھوٹان جہاں جہاں بھی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا کر دے جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں بن مانگے عطا فرما دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ٹھیک ہے جی فی امان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ